بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا۔ یہی نہیں، قریب کے 7 بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ کر دور دراز ملکوں میں جا گرے۔ موسیٰ علیہ السلام تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ آخر رحمت خداوندی نے سہارا دیا تو موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے۔ محترم ناظرین، پھر خدائے کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو چند تختیاں عطا فرمائی۔ ان تختیوں پر توریت لکھی ہوئی تھی۔ اس طرح یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس میں شریعت کے احکامات تھے جن پر آپ کی قوم کو پابند رہنا تھا۔ محترم ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن کی غیر حاضری میں شیطان نے بنی اسرائیل پر خوب زور و شور سے حملے کیے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سونے پہ سہاگا یہ بات بنی کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل سے زیورات مانگے تاکہ ان کے لیے حیران کن کام کرے۔ جو زیورات اسے ملے اس نے ان تمام کو پگھلایا اور سونے کا ایک بچھڑا تیار کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کی خاک اس میں ڈالی تو وہ بے حس و حرکت بچھڑا گائے کی طرح بولنے لگا۔ چنانچہ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم سے کہا، اے قوم، موسیٰ علیہ السلام خدا سے کتاب لینے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہ ہے۔ ضعیف الاعتقاد قوم کے 6 لاکھ لوگوں میں سے 12,000 کے علاوہ تمام کے تمام گمراہ ہو گئے اور اس بچڑے کو خدا جان کر اس کی پرستش کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ محترم ناظرین، حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے اندھی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم تو اس سے فتنے میں مبتلا ہو گئے، بلا شبہ تمہارا رب تو وہ بے حد مہربان ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بہت زیادہ منع کرنے کے باوجود عقل کے اندھوں نے یہ بات نہ مانی اور مسلسل اس سونے کے بچڑے کی پوجا پاٹ کرتے رہے۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے باقی وفادار اور ایماندار لوگوں کو ساتھ لیا اور ان سے الگ ہو کر رہنے لگے۔